رہے ہیں یاد۔ دوبارہ دیکھو بھائی، عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ کوئی صفات حق تعالیٰ کی بندے میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ اپنی صفات کا ذل کسی کو عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز کسی میں ہونا ممکن نہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہوا السمیع البصیر، سمیع ہے، بصیر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ بندے بھی سمیع ہیں، بصیر ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت وہ الگ ہے، اس کی شان کے موافق، وہ اس کی ذاتی ہے۔ بندوں کی سماعت اور ان کی بصارت یہ اللہ کی عطائی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں وہ لامحدود ہیں، اور بندوں کے اندر جو اللہ نے اپنی صفات کا ذیل اور عکس رکھا ہے وہ محدود ہے۔ جس کے اندر جتنی صفت رکھی وہ اتنی ہی اس کے اندر کارآمد ہے، اس سے زیادہ اس سے کام۔ یہ آواز سن سکتا ہے، یہاں پر مردہ چیختا ہے اس کی آواز اس کو نہیں آتی، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مردے کی چیخوں کی آواز سن رہے ہوتے ہیں کون؟ حدیث پاک میں آتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوق، جانور بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں، چیخوں کی آوازوں، انسان اور جنات نہیں سن سکتے۔ اللہ نے اس کو سماعت دی تھی لیکن محدود دی تھی۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ اس کو قبر کے حالات بھی سنائی دیتے ہیں، اس کو فلاں جگہ کے بھی حالات سنائی دیتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی۔ یہ چیزیں آپ کو نص کے ذریعے سے جب نہیں ثابت کر سکتے تو پھر یہ چیزیں بغیر نص کے ثابت کرنا، بغیر نص کے ماننا، یہی شرک کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو دی تھی، یہ محدود دی تھی، اور یہ محدود سے زیادہ مان رہا ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے یا تو اس کے اندر ذاتی طور پر یہ زیادہ ہے صفت، یا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس نے اس کو زیادہ دی ہے۔ اللہ نے تو اس کو اتنی دی تھی لیکن کوئی اور اللہ کے علاوہ معبود ہے جس نے اس کو دی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے عقیدے کی وجہ سے شرک۔ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ نے آنکھیں، اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، دونوں میں۔ اب اللہ نے اپنی صفت ہمیں دے دی، ذل عکس دیا ہے، لیکن جو اللہ کی صفت خاص ہے وہ صفت خاص کے اندر کوئی شریک، وہ صفت خاص کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ اللہ بغیر کسی، یعنی سمجھ لو کہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، پوشیدہ ہو، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کو جو بصارت دی ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہو۔ اگر اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اس کو نظر نہیں آتی۔ اگر اس کے سامنے چیز پڑی ہے اس کو نظر آئے گی، اگر وہ ڈبے کے اندر بند ہے اس کو نظر نہیں آ رہی۔ اگر ایک آدمی سامنے موجود ہے نظر آ رہا ہے، اگر وہ دیوار کے پیچھے چلے جائے تو اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک انسان ہے وہ اس کو یہ دیکھ رہا ہے دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ قبر کے اندر جو ہے مردے کے ساتھ جو اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں یا اس کو بچھو کاٹ رہے ہیں اس کو نظر نہیں آتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کی بصارت کیا ہے؟ محدود۔ اس کی سماعت کیا ہے؟ محدود۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جو اور بھی صفات ہیں وہ صفات اللہ رب العزت کی بندوں پر کیا ہے؟ ذل، اس کا عکس ہے، تھوڑا سا سایہ اتارا، تھوڑی سی دی۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عکس اس کا اتارا ہے، جتنی دی ہے اس سے زیادہ ماننا کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ ضروری نہیں برابری ماننا، ضروری کہ آپ کو ہو کہ اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری صفات برابر نہیں مانتے، ہم تو تھوڑا کم مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ہر جگہ پر حاضر ناظر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم تھوڑی سی جگہ پر، پاک جگہ پر، سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم تو کہاں شریک کر رہے ہیں؟ تو میں نے کل بھی اس کی مثال کے ذریعے سے بات ثابت کی تھی کہ 2 لاکھ روپے کا کاروبار شروع کیا مشتاق نے، میں کہوں کہ سعید بھی اس کے اندر شامل ہے، سعید بھی شامل ہے، اگر اس نے اس کے اندر 1 روپیہ لگایا تھا تو یہ شامل ہے یا نہیں؟ 1 روپیہ لگایا تب بھی اس کے اندر کیا ہے بھی شامل، حالانکہ اس نے پیسے دیا ہوئے نہیں تھے۔ میں نے اپنی طرف سے کہا، میں نے کہا کہ سعید بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو شامل ہے، کتنے پیسے لگائے؟ میں کہتا ہوں 1 روپیہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ شریک ہے۔ تو شریک کیسے ہے بھائی؟ اس نے 1 روپیہ دیا ہوا ہے، یہ تب بھی شرکت لازم آتی ہے۔ اور اگر 2 لاکھ روپے کا اس نے کاروبار شروع کیا، میں کہوں کہ 1 لاکھ روپے اس کے ہیں، تب بھی یہ شریک ٹھہرائے گا۔
شریک اس کو نہیں کہتے کہ آپ برابر پیسے ہوں، شریک اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس نے تھوڑا سا بھی اس کے اندر کیا ہو جائے بھئی، یہ داخل ہو جائے، اس کے اندر کیا ہو جائے، داخل ہو جائے۔ اگر 1 روپیہ کا بھی میں اس کو شریک ٹھہراؤں گا تو یہ اس کے لیے شرکت لازم آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جس کو صفات نہیں دیں، جتنی دی تھیں اتنی تک محدود رکھنا، اس سے ذرا سا بھی زیادہ ماننا یہ شرک ہوگا۔ ذرا سے زیادہ ماننا کہ کہلائے گا۔ میں نے اس کی 2 وجہ بیان کرتی ہوں شرک کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب زیادہ مان رہا ہے، گویا کہ اپنے عقیدے کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اگرچہ اللہ نے نہیں دی لیکن اس کے اندر ذاتی طور پر یہ صفت ہے، یا تو ذاتی طور پر ماننا ہے کیونکہ اس کے عقیدے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 2، یا یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اگرچہ یہ اقرار نہیں کر رہا کہ اگرچہ اللہ نے اس کو یہ صفت نہیں دی تھی ذاتی والی، لیکن کوئی اور معبود ہے اس نے اس کو دی ہوئی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ اگر یا تو وہ ذاتی طور پر مانے گا یا اس کو عطائی طور پر اس صفت کو مانے گا۔ ذاتی طور پر مانے گا تب بھی کفر ہے، عطائی طور پر مانے گا تو پھر اللہ نے تو نہیں دی ہوئی، پھر عطائی کس کی طرف سے مان رہے ہو آپ؟ کسی اور کی طرف سے مان رہے ہو۔ اب ان کا دعویٰ ہوتا ہے ہم عطائی طور پر مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں عطائی طور پر تو اللہ تو کہتا ہے میں نے تو دی نہیں ہے، ہم نے دی نہیں، اللہ تو کہہ رہے میں نے نہیں دی، تو پھر کیا ہوا؟ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ جی، عطائی طور پر کہتا ہم عطائی طور پر، اللہ نے عطا کی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا تم عطائی طور پر مانو لیکن یہ مان رہے ہو کہ کوئی اور بھی ہے جو معبود جو عطا کرنے والا ہے، یہی مطلب نکلے گا نا ابھی؟ جی، دونوں طرف سے کیا ہوگا بھائی؟ شرک لازم آئے گا۔ تو اب یہ بتایا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کی، ان صفات میں سے جتنی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا عکس کسی کے اندر دیا ہے اس کے اندر وہ اتنی ہی ہوگی، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ ماننا کیا ہے؟ شرک۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اس نے کہا تھا نا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صفت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے وہ صفت کسی اور میں موجود، اور صفت خاص اس کو کہتے ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، اس کو صفت خاص کہتے ہیں۔ اب حضرت نے کہا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اصل یوں ہے، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے تو نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب آگے، سمع، بصر، علم، تصرف حق تعالیٰ کا حقیقی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور مخلوق کا مجازی، لیس کمثلہ شیء، لیس، ہاں اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، بات سنو میری بات، ابھی ہم نے یہ کہا کہ شیطانی علوم، گندے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونا کیا ضروری ہے؟ حضور کی شان ہے؟ بتاؤ ہمیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ گندے علوم کہتے ہیں اللہ جانتا ہی نہیں جانتا ان علوم کو، اللہ جانتا ہی نہیں جانتا ان علوم کو۔ اگر آپ کہتے ہو نہیں جانتا تو پھر جو ہے یہ تو بھی کفر ہے۔ اگر آپ کہتے ہو ہاں، تو کہتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں ثابت کر دو تو وہ بری نہیں ہے، اور نبی کے لیے وہ چیزیں مان لو تو تم کہتے ہو یہ بری ہے، یہ کیوں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات اصل میں یہ ہے مخلوقات کو خالق پر قیاس کرنا جائز ہی نہیں ہوتا۔ مخلوق کو یہ ضابطہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے یہ بات، مخلوق کو خالق پر درست، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا۔ نمبر 2، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو کسی اور کو، مخلوق کو خالق پر کیسے قیاس کر سکتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بابوں نے جو ہے یہ روکا ہوا ہے گا، بابے نے روکا ہوا ہے کس چیز کو؟ سیلاب نہیں آنے دے رہا۔ یہ بابے نے روکا ہوا ہے سمندر کو کہ وہ ادھر، عبداللہ شاہ غازی نے روکا ہے کہ ادھر نہیں آنے دیتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ جو کہتے ہو جب آ جاتا ہے، کہاں گیا بابا شابا تمہارا؟ کہاں گیا تمہارا بابا؟ تو پھر ہمیں کیا آگے سے کہتے ہیں؟ بیت اللہ میں بھی تو سیلاب آیا تھا نہیں آیا تھا؟ تم کہتے ہو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ جو تمہارا جواب ہوگا وہ ہمارا جواب ہوگا۔ یعنی یہ ایک بابے کو قیاس کرتے ہیں کس کو پر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیسا شیء، اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے، اللہ کو پر کسی کو قیاس کرنا جائز ہی نہیں ہے، مخلوقات میں کتنے ہی افضل کیوں نہ ہو۔
اللہ پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، وہ خالق ہے، قیاس تو مخلوق کو مخلوق پر کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی آگے چلیں دیکھتے جاؤ. پھر جس کو جس قدر کوئی علم و قدرت وغیرہ عطا فرما دیا ہے، اس سے زیادہ وہ ہرگز ذرہ بھر بھی نہیں بڑھ سکتا. جتنی قدرت، جتنی طاقت، جتنا تصرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، ذرہ برابر بھی وہ اس سے نہیں بڑھ سکتا. کیا نکال لو ابھی بتا دو نا، پھر وہ ڈھونڈے گا یہاں پر، وہیں سے اپنے ساتھ رکھ لو، اسی کے ساتھ پڑھ لے گا. انگلی رکھو، بتاتے جاؤ اس کو کہاں پڑھ رہے ہیں ہم. پھر جس کو جس قدر علم دیا، قدرت دی، وہ اس کے اندر اتنی ہی پائی جائے گی، اس سے زیادہ. شیطان کو جس قدر وسعت دی، اور ملک الموت کو اور آفتاب اور مہتاب کو جس قدر وضع پر بنایا ہے، اس سے زیادہ کی ان کو کچھ قدرت نہیں، اور زیادہ کوئی ان سے کام نہیں نکلتا. اور سمجھ گئے بات کو؟ آپ نے مثالیں پیش کر دی تھی 4، ملک الموت، شیطان. حضرت کہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو جتنی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی، ان سے اتنی ہی قدرت نکلے گی، اتنی ہی طاقت نکلے گی، اس سے زیادہ. آفتاب مہتاب کو اللہ تعالیٰ نے جس وضع پر بنایا، جس کام کے لیے بنایا ہے، اس سے وہی کام نکل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام. سورج سے کبھی روشنی کے بجائے بارش برسنا شروع ہو جائے، ہوا ہے؟ چاند سے کبھی جو ہے روشنی کے بجائے جو ہے اندھیرا نکلنا شروع ہو جائے، ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کبھی جو ہے سورج میں سے جو ہے روشنی نکلنے کے بجائے جو ہے وہاں سے جو ہے پھل گرنا شروع ہو جائیں، ایسا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو جس وضع پر بنایا ہے، اس سے وہی کام نکل رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور کام. اس کو کہا ہے کہ صبح کو تو نکلا کر مشرق سے، یہاں سے یوں نکلا کر مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے. یہ اپنے کام کا پابند ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اس سے زیادہ کبھی ایسا ہوا مشرق سے نکلا شمال میں چلا گیا، وہاں جا کے غروب ہو گیا. یا آج جو ہے مشرق کے بجائے جو شمال سے نکلے جنوب کے اندر چلے جائے، ایسا ہوا ہے؟ جس کو جس وضع پر بنایا ہے، وہ اپنے اسی وضع پر کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس سے کچھ چیز نہیں نکل رہی، سمجھ رہے ہو؟ شیطان اور ملک الموت کو جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو قدرت اور طاقت دی ہے، ملک الموت کو قدرت دی ہے، اس کو کس کام پر لگایا؟ ملک الموت کو روح کا کرنے پر نا. اللہ تعالیٰ کہ ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر، میں آپ کو ایک مثال میں دے رہا ہوں، مثال کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتی. میں آپ کو کہوں کہ بھئی مشتاق یہ کام کرو، مشتاق یہ کام کرو، میں آپ کے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں. کیا کام لگا دیا؟ جو جس پر یہ پھر یہ کہے گا مجھے اتنی وہ تو دو نا، طاقت تو دو مجھے، جو کام میرے ذمہ لگا رہے ہو اتنی مجھے طاقت تو دو. مثال کے طور پر میں کہہ دوں مشتاق آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ 10 صفحے لکھنا ہے آپ نے. 1 گھنٹے میں کیا لکھنے؟ 10 صفحات لکھنے ہیں آپ نے. یہ کہتا ہے کہ میرے کو جو ہے ٹائم دو. میں نے چلو آپ کو 1 گھنٹہ دے دیا. اب 1 گھنٹہ دیا اس کو میں نے لکھنے کے لیے، تو یہ 1 گھنٹے کے اندر لکھے گا، جو میں نے اس کو دیا وہی کام کرے گا نا. یہ جی مہلت دی ہے نا میں نے اس کو، اس نے کہا مجھے دے دو بھائی، وقت دے دو، میں نے وقت دے دیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا کہ تو نے روح قبض کرنی ہے. ملک الموت یا اللہ روح قبض کروں گا جی، تو مجھے طاقت بھی تو دے، میں کبھی ادھر جاؤں گا کبھی ادھر جاؤں گا. اللہ تیرے کو میں نے دے دی یہ طاقت، تیرے کو میں نے یہ طاقت دے دی. اب وہ اسی کام کے لیے ہے، روح قبض کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. شیطان کو کہا یہاں سے نکل جا. اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں قیامت تک لوگوں کو گمراہ کروں گا. جا تیرے کو دے دی مہلت. اب اس نے مہلت مانگی، طاقت دی نہیں دی. میرے خیال میں بہت زیادہ ہو چکا ہے، پھر کل اس کو کلام وہ کریں گے.